السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات عزیزان محترم، دنیا میں ہمیشہ سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دبانے کی ہمیشہ سے کوشش کی گئی ہے ہر دور میں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں علم کی شمع کو روشن رکھا ہے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ سے کوشش کرتے رہیں کہ دبایا جائے، آدم کا زمانہ تھا، شیطان کی کوشش تھی کہ آدم کو دبا دیا جائے۔ نمرود کا زمانہ آیا، نمرود کی کوشش رہی کہ ابراہیم کو دبا دیں۔ موسیٰ کا زمانہ آیا، فرعون کی کوشش رہی کہ موسیٰ کو دبا دیا جائے اور موسیٰ کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے رسول خدا تک پہنچا۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کی کوشش رہی کہ رسول خدا کے نام کو مٹا دیا جائے، انہیں دبا دیا جائے، اور اس کے بعد سلسلہ آگے چلتا رہا۔ مولا امیر کے زمانے میں حاکم شام کی کوشش رہی کہ مولا کائنات کے نام کو مٹا دیا جائے۔ امام حسین کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں حاکم شام کی کوشش رہی کہ ان کے نام کو مٹا دیا جائے۔ ہر دور میں کچھ صاحبان تخت ایسے گزرے کہ جن کی کوشش رہی کہ صاحبان علم کو دبا دیا جائے، لیکن پروردگار اعلان کر رہا ہے، وہ خدا جو ہر شے سے چاہے تو آواز پیدا کر دے، وہ خدا جو قدرت کاملہ رکھتا ہے، وہ خدا جس کے آگے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو جھکنا پڑتا ہے، وہ خدا اعلان کر رہا ہے، نريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض، ہمارا ارادہ ہے کہ زمین پہ جن لوگوں کو دبانے کی، ضعیف بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، نجعلہم ائمۃ، ہم انہی کو تمہارا امام بنائیں گے۔ تم انہیں دبانے کی کوشش کرتے رہے ہو اور ہم انہی کو تمہارا قائد بنائیں گے، تمہارا رہنما بنائیں گے، تم پر فضیلت عطا کریں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم اپنا وارث قرار دیں گے زمین میں۔
دیکھیں امام کے معنی ہے ہر میدان میں آگے رہنے والا. خلیفہ اور امام میں تھوڑا سا فرق ہے. خلیفہ نکلا ہے خلف سے، خلف کے معنی ہوتے ہیں پیچھے، اور امام نکلا ہے امامہ سے، امام سے، امام کے معنی آگے. اسی لیے دوسرے حضرات خلیفہ کہہ کے مانتے ہیں، ہم امام کہہ کے مانتے ہیں. جن کے ہاں کبھی کوئی آگے بڑھنے والا نہ ہوا انہوں نے خلیفہ کہا، لیکن جن کے ہاں ہمیشہ آگے بڑھنے والے رہے انہوں نے امامت کا ہی دعویٰ کیا. نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں تمہارا امام قرار دیں گے. ونجعلہم الوارثین، اور تمہیں اور ان کو زمین میں اپنا وارث بنائیں گے. اچھا، وارث اور مالک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، وارث اسے کہتے ہیں، مالک اسے کہتے ہیں جو بذات کسی شے کا مالک ہوتا ہے. مثلا یہ امام بارگاہ کسی ایک شخص نے بنائی ہے، اب وہ اس کا بذات مالک ہے مثلا. لیکن اب اگر وہ کسی کو معین کر دے کہ بھئی آپ میرے بعد اس پورے امام بارگاہ کو جیسے چاہیں استعمال کریں، تو وہ شخص مالک نہیں ہوگا، وارث ہوگا. مالک اور وارث میں فرق یہ ہے کہ وارث بذات کسی شے کا وارث ہوتا ہے، مالک بذات کسی شے کا مالک ہوتا ہے، اور وارث وہ ہوتا ہے جو مالک کے دیے ہوئے حقوق پہ تصرف رکھتا ہے، وہ وارث ہوتا ہے. لیکن حق دونوں کا ایک سا ہوتا ہے، جیسے مالک کسی شے کو استعمال کرے گا ویسے ہی وارث استعمال کرے گا. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وارث مالک کے دیے ہوئے رائٹس کے مطابق عمل کرتا ہے اور مالک بذات مالک ہوتا ہے. اب پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم انہیں زمین میں کمزور کرنا چاہتے ہو، یہ نہیں کہا کمزور بنا دیتے ہو، لیکن بڑا اہم فرق ہے. نستضعفوا فی الارض، تمہارا ارادہ یہ ہے کہ انہیں زمین میں کمزور کر دیں، لیکن کر نہیں پاتے. تم اپنے ارادے سے کمزور کرنا چاہتے ہو لیکن کر نہیں پاتے، اور ہم انہیں امام بنائیں گے اور زمین کا وارث قرار دیں گے. کیونکہ لوگ عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فلانا شرک ہے، یہ شرک ہے. بھئی دیکھیں، جب پروردگار مالک ہے، اس نے جن کو وارث بنایا، اب اگر پروردگار خود اپنے اس حقوق میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک ہے. شرک وہ ہوگا جو ہم اپنی طرف سے قرار دیں. اب اگر اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں زمین میں اپنا وارث قرار دے رہے ہیں، وارث کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ اس کا بذات مالک ہے، اہل بیت اس کے وارث ہیں. اللہ مالک ہے لیکن اہل بیت وارث ہیں اس کے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وارث اور مالک ایک سے رائٹس رکھتے ہیں، ایک سا تصرف رکھتے ہیں، سملیرٹی ہے دونوں میں. بس فرق اتنا ہے کہ وارث مالک کے دیے ہوئے حق کے ذریعے تصرف رکھتا ہے. اسی لیے زمین میں زبردست مدینہ میں زلزلہ آ گیا، لوگ پریشان ہیں، تیزی سے بھاگے ہوئے آئے میرے 5ویں امام کے دروازے پہ، یبنا رسول اللہ زلزلہ آ رہا ہے بچا لیجئے. آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے اشارہ کیا، قف، رک جا. زمین فوراً وہاں خاموش ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ زمین میں اللہ نے انہیں وارث بنایا ہے. ایک شخص نے آ کے کہا ہے کہ مولا اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اب ہم تنگ آ چکے ہیں، ہماری زمینیں ضبط کر لی گئیں، ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مولا کب تک بنی امیہ کے دکھ برداشت کریں گے، ظلم برداشت کریں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا رکو. گئے اور جانے کے بعد ایک تاگا سا نکالا اور نکال کے ذرا سی حرکت دی 5ویں امام نے. ایک شور اٹھا کہ مولا عجیب سا عذاب آ رہا ہے، ہمیں بچا لیجئے، ہمیں بچا لیجئے. آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے زمین میں وارث قرار دیا ہے. امام کے ہاتھ میں زمین کا پوری تمام ہر شے کا تصرف امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک شخص آیا، مولا میں مقروض ہو چکا ہوں، پریشان ہوں، مولا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ادھر آؤ. آنے کے بعد آپ نے ٹھوکر ماری، زمین پھٹ گئی. پھٹنا تھا کہ اس میں سے دیکھا کہ سونا ہی سونا نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا جتنا قرض ہے اتنا سونا اٹھا لے.
اس نے اٹھایا، مولا فرماتے ہیں دیکھ کسی کو بتانا نہیں کہ ہم نے تجھے دیا ہے۔ دیکھیں وارث کا یہی فرق ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ ذرا سا کسی کو اگر امداد بھی دینا چاہتے ہیں تو 15 چینل والوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارا نام ہو، بھئی ہم یہ امداد دے رہے ہیں، ہم یہ تھیلا تھما رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن جنہیں اللہ نے عزت دی ہو وہ کسی چینل کے، کسی کی عزت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ بلکہ کہتے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں۔ مولا بتائیں گے تو اچھا ہے، لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، اگر تم کسی کو بتاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے معجزے کے ذریعے ہمیں جھکانا چاہتے ہیں، تم معرفت کے ذریعے ہمارے سامنے جھکو، معجزے کے ذریعے نہیں۔ دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے عموماً یہی ہوتا ہے کہ مولا یہ دے دیں، مولا یہ دے دیں، معجزہ دکھائیں۔ نہیں، اہل بیت کو معجزے سے نہیں، اہل بیت کو معرفت کے ذریعے پہچاننا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کسی کو بتانا نہیں، یہاں تک کہ جابر ابن یزید جحفی مولا کے عظیم صحابی، کیونکہ مولا کا زمانہ بڑا کٹھن زمانہ تھا، بہت کٹھن زمانہ، یعنی روایات پہ پابندی لگا دی گئی تھی، کوئی بھی رسول کی حدیث بیان نہیں کرے گا، اتنی سخت پابندی تھی کہ حدیث بیان کرے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام کی ذمہ داری کیا؟ امام کی ذمہ داری ہے کہ دشمن جو حربے استعمال کر رہا ہے اس کے خلاف امام ایسی سیاست، ایسے حربے استعمال کریں کہ اس کے تمام حربے ناکام ہو جائیں۔ امام نے جابر کو بلایا، جابر ہماری یہ حدیث ہے، جابر جاؤ سڑکوں پہ کھڑے ہو اور لوگوں کو ہماری حدیثیں سناؤ۔ جابر پھر ایک حاکم کا زمانہ آئے گا جس میں تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، جابر سنو، جب اس کا زمانہ آئے تو تم پاگل بن جانا۔ ہر شے امام سمجھا رہے ہیں، ہر شے امام سمجھا رہے ہیں۔ پھر سمجھانے دیکھو جابر یہ حدیثیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ لوگوں سے بیان کرنا، لیکن یہ حدیثیں کبھی لوگوں سے بیان نہ کرنا۔ عجیب منزل ہے ذہن محترم۔ جابر فرماتے ہیں مولا یہ بھی آپ کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بیان کرنا، یہ بیان نہ کرنا۔ کہا جابر ہر شخص تمہاری جیسی عقل نہیں رکھتا۔ دیکھیں بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، یہیں سے نصیریت کا آغاز ہوا ہے۔ ہر حدیث ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، اسی لیے مولا نے فرمایا جو حدیث تمہاری سمجھ میں آئے لے لو، جو سمجھ میں نہ آئے ہماری طرف پلٹا دو، رد نہ کرنا کہ نہیں مولا کی حدیث نہیں ہے۔ تم نہیں پہچان سکتے کہ ہمارا علم کیا ہے، تم نہیں پہچان سکتے، اس لیے آپ نے فرمایا جابر یہ حدیثیں جو میں بیان کروں کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ تمہاری جیسی کوئی عقل رکھے گا تو سمجھے گا۔ جیسے مولا فرما رہے ہیں کہ میں ہی وہ ہوں جنہوں نے ستاروں کو خلق کیا، مولا کے خطبے ہیں، لیکن کیا اسے سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں، مولا نے فرمایا جو حدیث سمجھ میں نہ آئے میری طرف پلٹا دینا۔ یہ ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، جتنا اہل بیت نے بتایا ہے اتنا ہی ہمیں سمجھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک اہم چیز یہ ہے، ابھی پہلی ذی الحج شہزادی کی شادی کی تاریخ گزری، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ دیکھو زہرہ ستارہ جس کے ہاں اترے اسی سے میری بیٹی کی شادی ہوگی۔ اب ذرا سوچئے، ستارے آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ستارے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ اگر زمین پہ آئیں تو پوری زمین کو چھپا لیں۔ اب وہ ستارہ شہزادی کے ہاں اترا بھی اور شہزادی کے گھر پہ اترا اور پورے مدینہ کو چھپایا نہیں۔ کیا سوچنے کی بات ہے ذہن محترم، ایک ستارہ بھی اگر، یہ تو اتنے بڑے ہیں کہ آسمان سے ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، کتنی بلندی پر ہم سوچ نہیں سکتے، وہی جب نیچے اتریں گے تو پوری زمین کو چھپا سکتے ہیں۔ وہی ستارہ شہزادی کے در مولا کائنات کے ہاں اترا بھی اور مدینہ کو بھی نہ چھپا سکا، اس کے بعد چلا بھی گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان میں اللہ نے اہل بیت کو اللہ نے تصرف عطا کیا ہے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ ہمارے وارث ہیں زمین پر، انہیں تصرف عطا کیا ہے کہ چاہیں تو ستاروں کو چھوٹا کر دیں، چاہیں تو بڑا کر دیں، انہیں یہ تصرف عطا کیا ہے، اس لیے ان کو پہچاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مولانا فرمایا جابر ابن یزید جعفی جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں یہ حدیث تو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ والی نہ بیان کرنا، کیونکہ لوگ بھٹک جائیں گے۔
اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہی ہوا، حاکم آیا، اور آنے کے بعد حاکم کے افراد آئے، انہوں نے کہا کہ ہم جابر کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا گرفتار کر کے کہو گے؟ ارے وہ تو پاگل ہو گئے ہیں، ہر وقت ڈنڈا لے کر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اسی کو کبھی گھوڑا بنا لیا کرتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ اچھا، کہا ہاں، جب پاگل ہو گئے تو گرفتار کرنے کا فائدہ کیا؟ مولا نے فرمایا جابر اس زمانے میں پاگل بن کر ہماری حدیثیں سنانا۔ دیکھیں اتنے کٹھن دور سے ہم گزرے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اہل بیت کی معرفت۔ آج کی یہ دنیا جو اتنی ترقی کر چکی ہے، نئے نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں، کمپیوٹر اتنا ترقی کر چکا ہے، کہاں انسان پہنچ چکا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا امام یہ علم رکھتے ہیں؟ ہمارے بزرگ تو جانتے ہیں، میں بچوں سے مخاطب ہوں، لوگوں کا سوال ہوتا ہے، ہمارے نوجوان کئی مرتبہ ہیں، کیا مولا کے پاس بھی یہ علم ہے؟ یہ نئے کمپیوٹر، یہ نئے سافٹ ویئر، نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو سافٹ ویئر چلانے والے ہیں، امام انہی کو انسان بنانے آئے ہیں۔ امام کے پاس وہ علم ہے کہ انہی کو انسان بنائیں گے تاکہ یہ اسی کو دنیا کے لیے صحیح استعمال کریں۔ بڑی ایجاد کر دینا کسی عالم کا کام نہیں ہے، اصل میں اس ایجاد کو صحیح استعمال کیا جانا بہتر ہے۔ اسی لیے امام کے پاس وہ علم ہے جو دنیا کی ہر شے کا علم رکھتے تھے مولا، ہر شے کو جانتے تھے، لیکن بڑا کٹھن زمانہ۔ ایسے میں پہلی اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، پہلی اسلامک یونیورسٹی جس کے اندر آج کے تمام علوم سکھائے جا رہے ہیں، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی جو آج کل ہے، امام نے اس زمانے میں سکھانا شروع کیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہی علم رسول خدا نے کیوں نہ پہنچایا؟ رسول خدا کے قول آپ کو نہیں ملیں گے کہ ایٹم کسے کہتے ہیں، رسول خدا کے قول نہیں ملیں گے کہ زمین ایک دھات ہے یا اس کے اندر کئی چیزیں موجود ہیں، رسول خدا کے قول ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں ملیں گے، لیکن پانچویں امام اور چھٹے امام کے قول ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول کا زمانہ وہ تھا کہ ابھی تو اسلام کو رسول خدا نے آگے بڑھانا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے مشکل یہ تھی کہ کفار کا مقابلہ کرنا، یہودیوں کا مقابلہ کرنا۔ 7 سنہ ہجری میں رسول خدا فارغ ہوئے ہیں کہ خیبر بھی فتح ہو گیا۔ اب ادھر مشرکین مکہ کو بھی رسول خدا نے اپنے سامنے جھکا لیا، تو پہلا کام رسول خدا نے یہ کیا کہ پورے عالم میں خط لکھو، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ 7 سنہ ہجری، 7 سے لے کے 8 اور 9 رسول خدا مستقل خطوط لکھتے رہے۔ خطوط کے ذریعے ابھی تو اسلام پھیلایا جا رہا تھا، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ اسی لیے رسول کو تو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ اس سے آگے لوگوں تک معلومات پہنچائیں، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی KG1 اور KG2 پڑھا ہوا نہیں ہے تو اسے میٹرک کا ایگزام میں نہیں بیٹھایا جا سکتا۔ ابھی تو انسانی ذہن KG1 اور KG2 تک پہنچا تھا، رسول خدا کیسے اسے میٹرک کی تعلیم دینا شروع کر دیتے؟ خود 5ویں امام کا زمانہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اسی لیے کچھ حدیثوں کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں اپنے تک رکھنا، اپنے ذہن، اپنے جیسی عقل تک پہنچانا، سب کو نہ بتانا، ان کے سر سے گزر جائے گا۔ یہ ابھی تو مولا کائنات کا زمانہ، مولا فرما رہے ہیں کہ میں چاہوں تو ان بہتے ہوئے آبشاروں سے ایسی روشنی پیدا کروں کہ پوری دنیا جگمگانے لگے اور لوگ ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عجیب بات کرتے ہیں، پانی سے بجلی بنائیں گے، پانی سے روشنی پیدا کریں گے۔ مولا بجلی بنانے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ یعنی ذہنی انسانی عقل کتنی کمزور تھی اس وقت کہ لوگ سوال پوچھیں علی یہ چھوڑیے، یہ بتائیے ہماری داڑھی میں بال کتنے ہیں۔ اتنا زیادہ انسان اس وقت کمزور تھا علمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، اس لیے مولا کائنات نے زیادہ سائنس کے بارے میں گفتگو نہیں کی۔ لیکن 5ویں امام کے زمانے میں جب ذرا سا موقع ملا تو آپ نے کہا اچھا اب ہم تمہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ کاش زمانہ امام کو موقع فراہم کر دیتا تو وہ ترقی، کیونکہ ہماری ہی کتاب سے انگریزوں نے ترقی کی ہے۔ میں کہیں اور آگے نہ نکل جاؤں، بس ایک بات کہتے ہوئے آگے چلا جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ باقاعدہ جب عراق پہ قبضہ کیا تھا انگریزوں نے، اس زمانے میں عراق میں بھی روپیہ چلتا تھا،
ایک آدمی کو معین کیا گیا تھا کہ اس آدمی کا کام ہی یہی تھا کہ امام علیہ السلام کی حدیثیں اور روایتیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں وہ لیں اور لینے کے بعد اس کتاب کو پانی میں مٹا دیں، بہا دیں پانی میں، تاکہ مسلمانوں تک وہ شے نہ پہنچ پائے۔ اور اس زمانے میں کتابیں پبلشر نہیں ہوتے تھے، کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ ایک کتاب اگر ضائع ہو گئی تو سمجھ لیں پوری کی پورا خزانہ ضائع ہو گیا، ایک ہی کتاب ہے۔ اس طرح سے انگریزوں نے وہ تمام چیزیں لیں اور لینے کے بعد پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے ذریعے سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ یہ پانچویں امام کے کارہائے نمایاں ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، پہلی بات تو یہ کہ امام کی شان کیا تھی۔ میں اپنے بچوں سے مخاطب کو ایک سوال کیا جاتا ہے عموماً کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سے امام ہیں جو خود بھی امام ہیں، ان کے بابا بھی امام ہیں، دادا بھی امام ہیں، اور ان کے نانا بھی امام ہیں۔ یہ کون سے امام ہیں؟ یہ امام محمد باقر علیہ السلام۔ خود بھی امام ہیں، اور آپ کی والدہ فاطمہ جو کہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی وہ بھی اس طرح سے۔ آپ کے نانا بھی امام ہیں، خود امام، نانا امام، اور آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام وہ امام، آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام وہ امام، اور آپ کے بیٹے وہ بھی امام۔ یہ اور کسی امام کو یہ شے نصیب نہیں ہوئی کہ نانا بھی امام ہوں۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری جدہ شاکرہ تھیں، عالمہ تھیں، زاہدہ تھیں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک دن میں نے خود دیکھا کہ دیوار کے پاس ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ سخت آندھی چلی، ایسی تیز آندھی تھی کہ دیوار جھکی، گرنے لگی۔ ایک مرتبہ میری جدہ فوراً دیوار کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں، دیکھ کے فوراً میری والدہ کہتی ہیں کہ اے دیوار رک جا، تجھے رسول کے حق کا واسطہ ہے، جب تک میں یہاں سے اٹھ نہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ میری والدہ، جدہ نہیں والدہ، والدہ یعنی فاطمہ نام تھا، اور ام عبداللہ کہلاتی تھیں۔ ام عبداللہ یعنی جناب عبداللہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ یہ جناب عبداللہ وہ تھے کہ جن کی نسل سے ہمارے ہاں 12 سادات ہیں۔ یہ جو 12 سادات ہندوستان اور پاکستان میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم امام زین العابدین اسلام کی اولاد سے ہیں، 12 سادات ہیں۔ یہ جناب عبداللہ باہر کی اولاد تھے، اور جناب عبداللہ باہر امام محمد باقر اسلام کے سگے بھائی تھے، اسی لیے ام عبداللہ کہلاتی تھیں آپ کی والدہ۔ فاطمہ نام تھا، انتہائی زاہدہ، انتہائی کریمہ خاتون۔ امام علیہ السلام کا زمانہ، اسی لیے ایک تو مقابلہ امام کو یہ کرنا تھا کہ وہ چیزیں جو کہ روم اور یونان کی مسلمانوں پہ مسلط کر دی گئی ہیں، مسلمانوں میں علم اتنا بانٹ دیا جائے کہ روم اور یونان سے وہ آگے بڑھ جائیں۔ دوسرے امام کو مقابلہ یہ کرنا ہے کہ اپنی فقہ کے اندر وہ لوگ جو غلط فقہی مسئلے بتا رہے ہیں انہیں روکنا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں حنفی مذہب زیادہ رائج ہے پاکستان میں۔ ابو حنیفہ کا معاملہ ہے، امام کے پاس آئے، امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم فتوے کیسے دیتے ہو؟ کہتا ہے مولا میں قرآن کے ذریعے فتوے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر قرآن سے کوئی چیز نہ ملے، کیونکہ امام جانتے تھے ملتی اسے ہے جو قرآن والوں سے تمسک رکھتا ہے۔ کہتا ہے پھر وہ میں رسول کی حدیث دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہ ہو تو؟ کہتا ہے پھر میں اپنی عقل استعمال کر کے قیاس کرتا ہوں۔ یہی دیکھیں ہمارے ہاں قیاس جائز نہیں ہے، اور ہمارے برادران نے قیاس کو جائز قرار دیا۔ امام نے فرمایا اچھا تو اپنی عقل استعمال کرتے ہو کہاں؟ امام نے فرمایا اچھا ذرا عقل سے بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ کہتا ہے وہ مولا قتل بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر قتل بڑا گناہ ہے تو قتل کے لیے 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، 2 گواہ سے قتل ثابت ہو جاتا ہے۔ زنا کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑے گناہ کے لیے کم اس کی ضرورت ہے، گواہ کی ضرورت، اور چھوٹے گناہ کے لیے حد تک۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو گیا؟ خاموش۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ عورت زیادہ طاقتور ہے یا مرد؟ کہتا مولا وہ مرد زیادہ طاقتور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مرد زیادہ طاقتور ہے تو میراث میں مرد کا دوہرا حصہ ہوتا ہے، عورت کا اکہرا۔ جو کمزور ہو اسے زیادہ دینا چاہیے، جو طاقتور ہو اسے کم دینا چاہیے۔ پھر یہ آخر کیوں ہے؟ سر کو جھکا لیا کہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا عقل استعمال کرو نا، قیاس کرو۔ سر پکڑے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ منی زیادہ نجس ہے
یا پھر پیشاب زیادہ نجس ہے؟ کہتا ہے مولا پیشاب زیادہ نجس ہے، اور واقعاً پیشاب نجس ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر منی اگر خارج ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے، پیشاب خارج ہو تو فقط وہ مقام دھو لیں، جو زیادہ نجس ہے اس کے لیے تو غسل ہونا چاہیے، جو کم نجس ہے اس کے لیے کم حکم ہونا چاہیے۔ تو منی کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ فقط دھو دیں، کیونکہ کم نجس ہے، پیشاب زیادہ نجس ہے۔ پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے میرا قیاس بھی کام نہیں کر رہا، نہ قرآن سے کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، نہ حدیث سے کچھ مل رہا ہے۔ امام مسکرائے، امام نے فرمایا کہ دیکھیں سوال کرنا آسان ہے لیکن جواب دینا مشکل، بڑا اہم مسئلہ ہے عزیزان محترم۔ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سوال بڑے ڈھونڈ کے لائیں گے، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ مسئلے کا سولوشن کچھ تو ہونا چاہیے، حل کیا ہے۔ پاکستان میں آپ کو ٹیلی ویژن پہ اینکر بیٹھے ہوئے مل جائیں گے، بڑے بڑے سوالات کرتے ہیں، بھئی حل کیا ہے یہ بتاؤ۔ سوال تو ہر شخص نکال کے لاتا ہے۔ امام نے فرمایا ہم ان میں سے نہیں ہیں جو حل نہ دیں۔ آپ نے فرمایا اب سن، آپ نے فرمایا قتل بڑا گناہ ہے، زنا چھوٹا گناہ ہے، لیکن قتل میں 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، زنا میں 4 گواہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ قتل میں ایک مجرم ہوتا ہے جو کہ قتل کرتا ہے، زنا میں 2 مجرم ہوتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا 2 مجرم کے لیے 4 گواہ کی ضرورت پڑے گی، ایک مجرم کے لیے 2 گواہ کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا مولانا نے فرمایا دوسرا سن، عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، لیکن میراث میں عورت کا حصہ کم ہے، عورت کا آدھا ہوتا ہے، مرد کا دوہرا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مرد دینے والا ہے، عورت لینے والی ہے۔ مرد نان و نفقہ دینے والا ہے، مرد پہ نان و نفقہ واجب ہے، عورت پہ واجب نہیں ہے۔ مرد عورت کا نان و نفقہ دے گا، مرد بچوں کا نان و نفقہ دے گا، یہ ہر شے مرد پہ واجب ہیں۔ عورت نان و نفقہ لینے والی ہے، جو دینے والا ہوگا اس کا حصہ ڈبل ہوگا، جو لینے والا ہوگا اس کا حصہ ایک خیرہ ہوگا۔ خاموش ہو گیا۔ مولا نے فرمایا اچھا ایک اور چیز، ایک اور سوال مولا نے کیا تھا کہ یہ بتاؤ نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے یا روزہ؟ کہنے گا مولا نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو ایام حیض میں عورت کے لیے اگر روزہ چھوٹ جائے تو وہ قضا کرے گی، لیکن اگر نماز چھوٹ جائے تو معاف ہے۔ نماز تو ظاہر بات وہ نہیں پڑھ سکتی ہے نجاست میں، تو وہ جب پاک ہو جائے گی تو اس کے اوپر پھر نماز قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ایام میں روزہ چھوٹا ہے، روزہ واجب تھا، تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے۔ یہ بتاؤ جو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اس کے لیے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو کم فضیلت ہے اس کو اللہ نے کہہ دیا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ مولانا نے فرمایا سنو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے روزے سے، بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ نے اس لیے روزے کی قضا رکھی اور نماز کو معاف کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 دن کی نماز پڑھنا اس عورت کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن 3 دن کے 7 دن کے روزے رکھنا آسان ہے، کیونکہ 7 دن میں 5 وقت کی نماز ہے کا اس کے لیے ہر مہینے اسے 5 وقت کی نماز کے ساتھ 7 دن کی نماز پڑھنی پڑے گی، ہر مہینے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پروردگار کوئی بھی حکم ایسا صادر نہیں کرتا کہ بندے کے لیے مشکل پیدا ہو جائے، کا اس لیے یہ کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سنو منی کم نجس ہے، پیشاب زیادہ نجس ہے، لیکن پروردگار نے پیشاب خارج ہو تو فقط کہا کہ وہ جگہ پاک کر لو، اور منی کے لیے کہا غسل کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منی کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پورے جسم سے آتی ہیں، اور پیشاب کی ایک خاص رگ ہے جس کے اندر سے آئے گا۔ دوسرے مولا نے فرمایا کہ سنو اگر اللہ تعالیٰ پیشاب کے لیے بھی غسل واجب کر دیتا تو بندہ پورے دن بھر نہاتا ہی رہتا۔ اور میں 2 جملے آگے بڑھ کے کہہ دوں گا کراچی والے تو بیچارے رہ ہی جاتے نماز سے جن کے یہاں پانی کی کمی ہے، ہر پیشاب کے بعد جا کے غسل کرنا پڑتا، ہر پیشاب کے بعد جا کے غسل کرنا پڑتا۔ مولانا نے فرمایا یہ تکلیفیں مالا یطاق ہو جاتی، اللہ بندے پہ وہ تکلیف واجب نہیں قرار دیتا کہ جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، کہ قانون قدرت ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے پروردگار نے منی کے لیے غسل واجب قرار دیا۔ غسل کیا ہے؟ وہ انسان روز نہیں کرے گا، بہت سے لوگ ہفتے میں 2 دن 3 دن 4 دن، چلے روز بھی کر لیں تب بھی نہیں ہے، لیکن پیشاب کے لیے تو دن میں کم سے کم 5-6 دفعہ غسل کرنا پڑ جاتا۔ تمام چیزیں امام نے بیان کی، آخر میں یہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے۔
ہمارے اہل سنت برادران کے بہت بڑے مورخ ہیں شبلی نعمانی، انہوں نے یہ واقعہ کتاب میں لکھا۔ اب آپ خود بتائیے کہ لوگوں کی عقل کو ہم کیا کہیں، جو ہر مسئلہ حل کر رہا ہے اس کی فقہ کو چھوڑ کر اس کی فقہ کو اپنایا جا رہا ہے، جو خود سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ان سے کہہ رہا ہے کہ مولا آپ ہی حل دے دیں، میرے پاس تو کوئی حل ہے نہیں۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہر سوال کے جواب میں کہا فَاسْأَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہو ہم سے پوچھ لو، ہر شے کو ہم تمہارے سامنے بیان کریں گے، جو چاہو ہم سے پوچھ لو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، کیونکہ حاکم جو گزرے ہیں ایک ولید ابن عبدالملک 5ویں امام کے زمانے میں، سلیمان ابن عبدالملک 5ویں امام کے زمانے میں، اور حشام ابن عبدالملک جس نے شہید کیا مولا کو، عمر ابن عبدالعزیز، یہ تمام، اور اس کے علاوہ یزید ابن عبدالملک۔ ان میں یزید ابن عبدالملک انتہائی قسم کا ظالم اور جابر شخص تھا، یزید ابن عبدالملک، جس کا دستور یہی تھا کہ جب تک محبان اہل بیت کو قتل نہ کرا لے تب تک کوئی کام شروع نہیں کرتا تھا۔ یزید ابن عبدالملک، بڑا کٹھن زمانہ، آپ اندازہ کیجئے اتنے کٹھن زمانے میں مولا نے کس طرح زندگی گزاری ہے، کتنی مشکلات کا سامنا تھا امام کو، اور اس کے باوجود امام علیہ السلام حق کا پیغام پہنچانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ جس وقت کے اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اس وقت لوگوں نے کہا شام انہوں نے یہ جو درسگاہ کی بنیاد رکھی یہ تیرے لیے مشکلات پیدا کرے گا، لہذا شام ایک کام کر یہ درسگاہ بند کرا دے۔ اس وقت اس نے امام کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد لکھا یہ ہے کہ 3 دن تک امام شام میں اس کے محل کے باہر صبح سویرے جا کے امام کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور یہ کہتا تھا میں ابھی مصروف ہوں، میں ملاقات نہیں کروں گا۔ ظلم کی حد ہے عزیزان محترم۔ اگر آپ اور ہمارے ساتھ کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ہم میں طاقت کیا جو ہم جواب دیں، لیکن امام وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اشارہ کرتے تو یہ تخت سے نیچے گر پڑتا۔ امام طاقت رکھتے، کیونکہ ایک شخص نے آ کے مولا امیر سے پوچھا تھا، مولا آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، شمال کو جنوب کر دوں، لیکن اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو حاکم شام معاویہ کو کیوں نہیں ختم کر دیتے، صفین ہی ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں یہ طاقت نہیں رکھتا، کہ اگر رکھتے ہیں تو کر کے دکھائیں۔ آپ نے فوراً ہاتھ ایسے کیا، اور اس کے بعد جب مٹھی کھولی تو چند بال تھے۔ آپ نے فرمایا ذرا جا کے شام میں پوچھ لینا کہ آج کی تاریخ میں اس وقت کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو پتہ لگا کہ معاویہ تخت پہ بیٹھا تھا، ایک ہاتھ آیا اور آنے کے بعد داڑھی سے پکڑ کے کھینچا ہے، وہ نیچے گرا اور کہنے لگا کہ یا ابن ابی طالب، فوراً کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، اے علی ابن ابی طالب مجھے معاف کر دیجئے، کہہ کے بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم یہ طاقت نہیں رکھتے، ہم اللہ کے اذن کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ورنہ یہ پوری دنیا ہمارے سامنے ایسے ہی ہے جیسے یہ ہتھیلی ہے۔ کیونکہ آ کے خلیفہ ثانی نے سوال کیا تھا کہ یا علی جو سوال ہوتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ذرا سوچ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلی؟ مولا 5۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ ذرا سوچ لیا کرو، کہ یہ تو ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح تمہاری نظروں کے سامنے یہ انگلیاں رہتی ہیں اسی طرح پوری کائنات علی کی نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ تو عزیزان محترم ہر امام کو یہ فضیلت حاصل تھی، ہر شے امام کے سامنے تھی، اس کے باوجود ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ 3 دن تک امام بار بار آتے تھے اور بار بار یہ شخص واپس کر دیتا تھا۔ تیسرے دن آخر اس نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب انہیں بلا لو۔ امام کا صبر دیکھیے، امام گئے ہیں اور جانے کے بعد بڑے بڑے تیر اندازوں کو بلا رکھا تھا۔ وہ تیر انداز نشانہ لگا رہے تھے، جس کا نشانہ صحیح لگتا تھا لوگ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے آپ بھی تیر ویر چلا لیتے ہیں؟ سوچا یہ تو ایک مدرسے میں پڑھانے والے، انہیں کیا پتہ۔ امام نے فرمایا کہ ہم لہو و لعب میں بنی ہاشم نہیں پڑھا کرتے۔ کہا نہیں تیر چلائیے۔ یہ سوچا کہ ان کا تیر نشانے پہ نہیں لگے گا، میں کہوں گا دیکھو ذرا یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی امام کی